کیا ہے کہ انسان نے یہ سوچنا چھوڑ دیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، حالانکہ اللہ سب سے بڑے کائنات کے بنانے والے، پوری کائنات کے مالک، وہ آپ کو اینی ٹائم دیکھ رہا ہے۔ تو لیکن یہ بات ذہن میں نہیں، اگر ہوتی تو پھر زنا نہیں ہوتا، گناہ نہیں ہوتے، پھر گناہ کا کام نہیں ہوتا، باہر کھڑے ہوئے بد نظری یا حرام دیکھنا نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا، پھر اس کے بعد شراب نہیں پی جاتی اور جوا نہیں کھیلا جاتا، یہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ بات ذہن میں ہوتی۔ لیکن یہ نہیں ہے، یہ بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ ہماری آنکھیں بند ہو گئی ہے میرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آپ لوگ خیریت سے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میرے دوستو، آج کی پوڈ کاسٹ میں میزان عدل کے حوالے سے بات کروں گا کہ ایک دن آئے گا کہ اللہ تعالیٰ میزان عدل قائم کریں گے نا، تو اس میں اللہ انصاف کریں گے، سب کے ساتھ انصاف ہوگا، ناجائز کسی کے ساتھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ انصاف کرنے والے اللہ ہوں گے، تو اللہ انصاف کرتے ہیں۔ جی، میزان عدل کے بارے میں جب بات چلی ہے تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ رائی کے دانے کے برابر بھی کسی پہ ظلم نہیں کریں گے۔ صحیح۔ ایک حدیث ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک شخص آئے اور آ کر سوال کیا کہ یا رسول اللہ، میرے کئی غلام ہیں اور وہ میرے ساتھ بددیانتی بھی کرتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں اور خیانت بھی کرتے ہیں، تو میں انہیں اس بات پہ ڈانٹتا بھی ہوں اور مارتا بھی ہوں، تو آپ یہ بتائیں کہ قیامت والے دن ان کا میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ میزان قائم کریں گے، ہر چیز کا وزن ہوگا، ہر عمل کا وزن ہوگا۔ اگر تمہارے غلاموں نے تمہارے ساتھ بددیانتی کی ہے، خیانت کی ہے، جھوٹ بولا ہے، تو وہ ایک ترازو ہوگا، اس کے ایک پٹھے میں اس کو رکھا جائے گا، اور دوسرے میں تم نے جو ان کے ساتھ مطلب ان کو سزا دی یا ان کو ڈانٹا، جو بھی کیا، وہ دوسرے پلڑے میں ہوگا۔ تو اب اگر یہ دونوں برابر ہوئے، ترازو کے دونوں پلڑے برابر ہوئے، تو نہ تمہیں لینا ہے نہ دینا ہے۔ لیکن اگر ایسا ہوا کہ تمہارے جو غلام ہیں انہوں نے جو کچھ کیا، ان کے جو برے اعمال تھے، تو وہ تو زیادہ رہے اور تم نے جو سزائیں دی وہ کم رہا، وہ مطلب اٹھا رہا، کم رہا، تو پھر ان کو سزا دی جائے گی مزید، اور یعنی اس کو برابر کیا جائے گا، برابر۔ ہاں، اور اگر ایسا ہوا کہ انہوں نے مطلب جو بھی برا عمل کیا وہ تو کم تھا، لیکن تم نے ان کے ساتھ ظلم کیا اور ان کو سزائیں بہت زیادہ دے دی، بہت زیادہ مارا پیٹا، تو پھر تمہاری پکڑ ہے، پھر قیامت میں تم تیار رہنا کہ تمہیں اس بات کی سزا دی جائے گی۔ یہی میں کہہ رہی ہوں کہ اگر ایسا ہے تو میں تو کہتی ہوں کہ معاف کر دو۔ اور یہ بہت اچھا ہے، آپ بہت زبردست اور بہت اچھی بات کہہ رہی ہیں کہ معاف کر دو، کیونکہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے ہیں کافی ٹائم، تو انہوں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے ٹائم میں مجھے کبھی کسی کام پر یہ نہیں کہا کہ یہ کیوں نہیں کیا، یہ کیوں کیا، کیوں کا لفظ نے کہا ہے۔ اتنے ٹائم جو ہے ان صحابی نے آپ علیہ السلام کے ساتھ رہے، لیکن آپ دیکھیں اخلاق ہمارے نبی کے کہ کس طریقے سے چلے۔ تو ہم نے تو اپنے نبی کو دیکھنا ہے، کوشش کریں کہ ہم سامنے والے کو معاف کر دیں، ایک اس کو جو ہے وارننگ دے دیں، اس کو سمجھا دیں، اس کو مہلت دے دیں۔ آج کل جو ہے نا بس پاگلوں کی طرح ہاتھ پیر چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ ابھی راستے میں کسی سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی بائک والا ہے مظلوم ہے، اس سے غلطی ہو گئی، سامنے والا طاقتور تھا، ٹھیک ہے، مضبوط تھا، اس کی گاڑی میں اس نے بائک لگ گئی، بائک اس کی گاڑی میں لگ گئی، اب وہ اتر کے آیا، اس نے اتر کے آ کے اور دور کے سیدھا مارنا شروع کر دیا۔ اب وہاں سے جو گزر رہے ہیں وہ پاگل، ان کو کیا بولا جائے، وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ سچویشن چل کیا رہی ہے، ابھی اس وقت معاملہ چل کیا رہا ہے، ہم ذرا پوچھے تو نہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو مار رہے ہیں نا جس کو، بس سمجھ لو یہی غلط ہے، وہ بھی اتر کے آئیں گے، وہ بھی مارنا شروع کر دیں۔
تو مطلب آپ بھی سب پاگلوں میں شامل ہو گئے, سب سے بڑے پاگل ہو گئے. مطلب آپ یہ نہیں دیکھ رہے ہو کہ معاملہ ہو کیا رہا ہے, کس وجہ سے مارا جا رہا ہے. آج کل یہ بھی بہت چل رہا ہے میرے دوستوں کہ گلیوں میں, علاقوں میں, روڈ پر اگر کسی کو پکڑ لیا جائے اور اس پہ جھوٹا الزام لگا کے اس کو مارنا شروع کر جائے تو وہ تو گیا جان سے. اس کو مارنے والے اتنے ہاتھ صاف کرنے والے آ جائیں گے, اتنا لوگوں کو ہاتھ صاف کرنے کا شوق ہے کہ اس کا ستیہ ناش ہو جائے گا. تو میرے دوستوں بالکل بھی بے فکری ہونے کی ضرورت نہیں ہے. نظام عدل اللہ قائم کریں گے اور اس میں انصاف ہوگا. جس کے ساتھ جو غلط ہم نے کیا ہے اللہ ہمیں نہیں چھوڑنے والے, بالکل بھی نہیں چھوڑنے والے. ہاں, اور اگر ہمارے ساتھ کسی نے غلط کیا تو اللہ اس کو نہیں چھوڑنے والے اور اللہ انصاف کریں گے. تو اسی کے آگے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت, کہ ہر شخص کو موت کا ذائقہ ضرور چکھنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اور تمہارے اچھے اور برے اعمالوں کا پورا بدلہ قیامت کے دن ہی تمہیں ملے گا. اور اس سے آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر انسان کا عمل اچھا ہو یا برا ہو اس کے گلے کا ہار بنایا ہوا ہے. آپ یقین کریں دنیا کی زندگی میں جو ہم چل رہے ہیں اس میں ہمارے گلے میں ایک ہار ہے, ہاں, جو ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے لیکن اللہ نے ڈالا ہوا ہے. وہ کس کا ہار ہے؟ وہ پھولوں کا اور گلاب کی پتیوں کا ہار نہیں ہے, بلکہ وہ ہار اعمالوں کا ہار ہے. ہاں, اس کے اندر اس میں سارے اعمال ہیں ہمارے لکھے جا رہے, برے اچھے برے دونوں اعمال. تو وہ ہار اللہ نے ہمارے گلے میں ڈالا ہوا ہے. پھر یہ اترے گا قیامت کے دن, پھر وہ دیکھا جائے گا. تو میرے دوستوں اللہ فرما رہے, اس سے آگے فرما رہے کہ قیامت کے دن جو ہے نام اعمال تمہارے سامنے کر دیا جائے گا اور وہ اس کو تم کھلا ہوا دیکھو گے, اپنے اعمال نامے کو کھلا ہوا دیکھو گے. پھر تم سے کہا جائے گا کہ تم پڑھو اس کو, اور آج خود ہی تم محاسب کافی ہو, خود ہی حساب کر لو, تمہیں آج کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے. کیوں میرے دوستوں؟ کیونکہ نام اعمال آپ کے سامنے ہے نا. آپ دنیا میں جو بھی کچھ کر آئے ہو, اچھے برے کام اور زیادتیاں, ظلم یا نیکی کے کام, لوگوں کی مدد, خدمت خلق, دین کی محنت, نمازوں کی پابندی, اللہ کو راضی کر کے چلنا, یہ ساری چیزیں اس نام اعمال میں موجود ہوں گی. اب آپ کے سامنے ہوگا کہ بھئی یہ میں نے پوری زندگی میں کیا ہے. آپ اس سے حساب خود لگا لو گے کہ اچھے اعمال کتنے ہیں اور برے اعمال کتنے ہیں. اگر اچھے زیادہ ہیں تو جنت بنائی ہوئی ہے میرے دوستوں, ہر چیز موجود ہے. پورے وہاں ہے, نہریں وہاں ہے, چشمے وہاں ہے, ہر قسم کے کھانے وہاں ہے, اللہ کا دیدار وہاں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار, ملاقات, صحابوں کا دیدار, نبیوں کا دیدار, ملاقاتیں, بہترین جگہ وہ جنت اللہ نے بنائی ہوئی ہے. اچھے اعمال زیادہ ہے تو آپ کو وہاں پہ جانا ہے. اب آپ کو جانے سے کوئی نہیں روک سکتا, اللہ کہیں گے آپ جاؤ, کیونکہ آپ کی جگہ یہ ہے, کیونکہ جو کام آپ دنیا میں کر کے آئے ہو اب آپ کی جگہ یہ ہے, اب ادھر آپ کو رہنا, یہ میں نے آپ کے لیے بنائی ہے. اور اگر برے اعمال زیادہ اور اچھے اعمال کم تو میرے دوستوں دوسری جگہ ایک اور ہے جس کو جہنم کہتے ہیں. وہ آگ سے بھری ہوئی ہے, اس میں آگ بھڑک رہی ہے اور اتنی خوفناک اور اتنی خطرناک قسم کی وہاں پہ چیزیں ہیں, سزائیں ہیں, خوفناک قسم کی سزائیں. تو میرے دوستوں پھر یہ معاملہ ہوا. تو اس لیے اس کے آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ جو کافر سمجھ رہے ہیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ہاں, ایسا بالکل بھی نہیں ہے جو کافر سمجھ رہے ہیں. ہم ہر انسان کے زبان سے نکلا ہوا ہر بول لکھ دیتے ہیں. جی میرے دوستوں, ہماری زبان سے جو بھی کچھ نکل رہا ہے اللہ لکھ دیتے ہیں, فوراً لکھا جاتا ہے. بس جیسے ہماری زبان چل رہی ہوتی ہے, ٹائم پاس کرنا ہے تو بس لگے ہوئے ہیں گھنٹہ 2 گھنٹہ. تو میرے دوستوں جو نکل رہا ہے, جو اچھا نکل رہا ہے یا برا نکل رہا ہے, لکھا جا رہا ہے. آنکھیں اچھا دیکھ رہی ہیں, کون ہے لکھنے والے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ 2 فرشتے, ان کو سارے کاموں سے فارغ کر کے ہر انسان کے پاس جو ہے اللہ نے بھیجا ہوا ہے. ایک کا نام کرامن ہے, دوسرے کا نام کاتبین. یہ دونوں میرے دوستوں, ایک اچھے اعمال لکھتا ہے اور دوسرا برے اعمال لکھتا ہے. تو اینی ٹائم دن ہو رات ہو آپ کے ساتھ موجود ہے. آج کل کا جو دور چل رہا ہے نا, وہ کیا ہے کہ انسان نے یہ سوچنا چھوڑ دیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. حالانکہ اللہ سب سے بڑے کائنات کے بنانے والے, پوری کائنات کے مالک, وہ آپ کو اینی ٹائم دیکھ رہا ہے. تو لیکن یہ بات ذہن میں نہیں, اگر ہوتی تو پھر زنا نہیں ہوتا,
हाँ गुनाह नहीं होते। हाँ, फिर गुनाह का काम नहीं होता, बाहर खड़े हुए बदनजरी या हराम देखना नहीं होता। हाँ, ये नहीं होता। फिर उसके बाद शराब नहीं पी जाती और जुआ नहीं खेला जाता और क्लबों में जाके नाच गाना नहीं किया जाता, ये सारी चीजें नहीं होती। शादियों में डांस और जगह नहीं होते, सही। लड़कियां नहीं नाचती, लड़के नहीं नाचते, ये सब कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि अल्लाह देख रहा है, ये बात ध्यान में होती। लेकिन ये नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं पर्दे है। पड़े। हाँ, क्योंकि हमारी आंखें बंद हो गई है मेरे दोस्तों, हमें ये बात हमें नजर ही नहीं आती कि अल्लाह देख रहे हैं। लेकिन दूसरी चीज तो कम से कम देख लें कि एक करामन दूसरा कातिबीन आपके कंधों पे मौजूद है, जो आपके अमालों को लिख रहा है। हाँ जी, और इनको भेजने वाले अल्लाह है, और ये जो करेंगे वो अल्लाह के हुक्म से करेंगे और करते हैं। तो मेरे दोस्तों, जो जबान बोल रही है लिखा जा रहा है, आंखें जो देख रही है लिखा जा रहा है, जहन जो दिमाग जो सोच रहा है वो लिखा जा रहा है, कान जो सुन रहा है वो लिखा जा रहा है। समझ आ रही है? तो मेरे दोस्तों, इस तरीके से जिंदगी गुजारनी है कि हम यहाँ पे इम्तिहान की जगह में है, पेपर जैसे एक तालिब इल्म कमरे इम्तिहान में पेपर दे रहा होता है, तो ऐसे हम यहाँ पे जो है पेपर दे रहे हैं, हल कर रहे हैं। जब इसका वक्त पूरा हो जाएगा, जैसे कमरे इम्तिहान में पेपर का टाइम पूरा हो जाता है, तो टीचर आकर पेपर मांगती है, आप कहोगे बस टीचर में आप मुझे बस 2 मिनट दे दे, मेरा बस होने वाला है पेपर। वो 2 मिनट का टाइम देंगे, उसके बाद आएंगे, आप कहोगे बस 2 मिनट और, शायद वो फिर भी छोड़ दे अगर नरम दिल हो। अब तीसरी दफा जब वो लेने आएंगे ना, तो आप कहोगे 2 मिनट और, तो फिर वो आपसे ऐसे पेपर छीन लेंगे। तो ऐसे मेरे दोस्तों, जब पेपर का टाइम खत्म हो जाएगा, इम्तिहान का वक्त खत्म हो जाएगा, तो फिर इजराइल अलैहिस्सलाम आएंगे और बिल्कुल आपको जो है ना किसी की भी नहीं सुनेंगे और आपको आपकी रूह कब के ले जाएंगे। तो ऐसे मेरे दोस्तों, ये सोच के सामने रखकर जिंदगी गुजारनी है, ठीक है? अपना बहुत बहुत ख्याल रखना है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।